آپ BBC اردو سروس کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے کلک کا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی انسانوں کی ضروریات کو سمجھنے اور انہیں پورا کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ آواز انسان کی انفرادیت کی پہچان ہے۔ ٹیکنالوجی کا کردار ویسے تو مصنوعی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانی صلاحیتوں کو ان کی قدرتی حالت میں محفوظ رکھنے کی کوشش جاری ہے۔ اس کی مزید تفصیل اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے دیگر خبروں کے ساتھ نوشین عباس۔ سوچا تو یہی جاتا ہے نا کہ ٹیکنالوجی اور انسانوں میں کافی فاصلہ ہے، یعنی کہ ٹیکنالوجی چاہے کتنی ہی ترقی حاصل کر لے انسانوں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بے شک، لیکن آج کل کے دور میں جتنی اچھی طرح ٹیکنالوجی انسانوں کو جانتی ہے، شاید ہی کوئی انسان اس سے مقابلہ کر پائے۔ ہمارے ہفتہ وار سلسلے کلک میں آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ حقیقت میں کیسے تبدیل ہو رہی ہے۔ امریکی نیوی نے حال ہی میں ایک آزمائش کے دوران ایک ڈرون کو لیزر کی مدد سے مار گرایا ہے۔ اس ہتھیار کا نام ہے لیزر ویپن سسٹم یا مختصراً لاز، اور امریکی نیوی کا کہنا ہے کہ بجلی سے لیزر بنانے اور اسے فائر کرنے پر صرف $1 خرچ آئے گا۔ اس ہتھیار سے تیز پرواز میزائل، ہوائی جہاز اور چھوٹے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ابھی اس ہتھیار کی آزمائش ہو رہی ہے، لیکن امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ احتیاط کی ضرورت ہوگی کہ کہیں کسی سیٹلائٹ یا ہوائی جہاز کو نہ مار گرایا جائے۔ فیس بک پر کسی ایسے شخص کو جو آپ کا دوست نہ ہو میسج دینے پر فیس ادا کرنے کا طریقہ شروع ہونے والا ہے۔ امریکہ میں کوئی 3 ملین فیس بک استعمال کرنے والوں پر اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ سوشل نیٹ ورک والے ایسے میسج اس شخص کے ان باکس میں براہ راست بھیج دیں گے۔ ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ چارجز کیا ہوں گے، لیکن $1 سے $15 تک کے اندازے لگائے جا رہے ہیں، جس کا انحصار اس پر ہوگا کہ جس شخص کو آپ پیغام بھیج رہے ہیں وہ کتنا پاپولر یا کتنا اہم ہے۔ چرچ میں حمد یا دعاؤں کے لیے کتابیں ہوتی ہیں اور لوگ ان لکھی ہوئی دعاؤں کو دیکھ دیکھ کر گاتے ہیں، لیکن ایک چرچ نے کتابوں کی بجائے ٹیبلٹس دے دی ہیں۔ وائی فائی سے کنیکٹ کی ہوئی یہ ٹچ ٹیبلٹس دعاؤں اور مذہبی گیتوں کی ٹیبلٹس ہیں۔ ایک صاحب نے جن کی بینائی بہت کمزور تھی اس سے پورا فائدہ اٹھایا، اینک اتار کے رکھ دی اور ٹیبلٹ کی پنچ اور زوم کی مدد سے دیکھ دیکھ کے گیت گاتے رہے۔ آج ہم گیمز اور ٹیلی ویژن کو اشاروں سے کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اب لوگ اپنے کمپیوٹر سے اس طرح بات بھی کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسپیچ ریکگنیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور آنے والے وقتوں میں ہم اپنی ڈیوائسز کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر پائیں گے۔ کمپیوٹر اور اسمارٹ فون کو اپنی آواز کے ذریعے کوئی فنکشننگ کرنے کی ہدایت دینے کا طریقہ تو ظاہر نیا نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ڈیٹا بیس میں پہلے سے موجود الفاظ کے ذخیرے کو آپ کے ریکارڈ کیے ہوئے الفاظ سے میچ کیا جاتا ہے، جسے وائس ریکگنیشن کہتے ہیں۔ Find the nearest restaurant. اب کمپیوٹر اور اسمارٹ فون میں تیز رفتار پروسیسر لگائے جا رہے ہیں اور انٹرنیٹ کمپیوٹیشن کی لامحدود طاقت کی وجہ سے وائس ریکگنیشن میں انقلابی بہتری آ رہی ہے۔ اس میدان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ جب آپ اپنی ہدایت ریکارڈ کرا رہے ہیں اس وقت پس منظر کی دوسری آوازیں گڑبڑ نہ ڈالیں۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ کچھ مہنگے فونز میں ایک کی بجائے 2 مائکرو فون لگا دیے جاتے ہیں جو پس منظر کی آوازوں کو چھان کر الگ کر دیتے ہیں، لیکن اب 2 کی بجائے 32 مائکرو فون لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ 2 مائکرو فونز کی مدد سے سافٹ ویئر صرف چند الفاظ، سفید الفاظ کو پہچان سکتا ہے، لیکن 32 مائکرو فون چاروں طرف کی آوازیں پکڑ کر ان کو چھان دیتے ہیں۔ اسپیچ ریکگنیشن کے جدید ایپ کو مختلف ماحول اور موڈ کے دوران بدلتے ہوئے لہجے کا بہت وسیع ڈیٹا بیس حاصل ہے۔ یہ ایپ آپ کے بولنے کے طریقے کو پہچان لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اندازہ بھی لگا لیتے ہیں کہ آپ آگے کیا لفظ بولنے والے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہو رہی ہے کہ مثال کے طور پر میری عادتیں، میرے پسندیدہ ٹی وی پروگرام، میوزک جو مجھے پسند ہے، میرے ای میل، ان سب باتوں سے میری پوری شخصیت کا مکمل خاکہ یا پروفائل کمپیوٹر یا اسمارٹ فون کو مل جاتا ہے۔ مثلاً میں نے اگر ریو جانے کے لیے ٹکٹ خریدا ہے تو اگلی مرتبہ جب میں ریو کہوں گی تو اسمارٹ فون سمجھ جائے گا کہ شہر ریو کی بات کر رہی ہوں، فلم ریو کی نہیں۔ اگر ایک سے زیادہ لوگ ایک ہی گیجٹ کو استعمال کر رہے ہوں گے تو سسٹم کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کون ہیں تاکہ وہ آپ کے پروفائل پر کام شروع کر دے۔ Hello, Ivy. کمپیوٹنگ کا جو سب سے بڑا مقصد ہے
कंप्यूटर और हमारे दरमियान इंटरेक्शन हो, लेकिन जिस तरह हम चाहें उस तरह। ये ना हो कि कंप्यूटर अपनी मनमानी करने लगे। Can you set a reminder in 30 minutes? और यूं तो आईवी सिर्फ एक तजर्बाती प्रोग्राम है, लेकिन हम उस मंजिल के नज़दीक पहुंच रहे हैं जहां कंप्यूटर हमारा पर्सनल असिस्टेंट बन सकता है। I would recommend leaving 15 to 20 minutes early. हमारे इस्तेमाल के लिए टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है और पेचीदा से पेचीदा पहलुओं को भी टेक्नोलॉजी अपनी मुट्ठी में तकरीबन थाम चुकी है, हत्ता के वॉइस रिकग्निशन को भी। टेक्नोलॉजी और किन मैदानों को फतह करेगी, देखिएगा अगले हफ्ते के क्लिक में। आपको याद दिलाते चलें कि आज सरबीन का बड़ा मौजू था अवामी नेशनल पार्टी पर होने वाले हमले। पाकिस्तान में इंतखाबात के ऐलान के बाद से खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी के कायदीन और कारकुनों पर 7 हमले हो चुके हैं, जिनमें 20 अफराद हलाक और 70 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। सरबीन के मौज़ूआत अगर आप दोबारा देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। यहाँ दुनिया भर की खबरें, तबसरे और तज्ज़िये मौजूद हैं। आप BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए हमें अपने तासुरात भेज भी सकते हैं और फेसबुक पर हमारा सफ़ा भी हाजिर है। अब सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आलिया नाज की और इरम गिलानी को इजाज़त दीजिए। जाते जाते हम आपको ये तस्वीर दिखाते चलें, ये बताते चलें कि शायद नए पुलिस एहलकारों को भर्ती करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि दुबई में हुकाम ने अपनी गाड़ियों की फ्लीट में नए इजाफे का ऐलान किया है, और वो है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। डेप्यूटी पुलिस डायरेक्टर का कहना है कि ये गाड़ियाँ बुनियादी तौर पर सयाहती मकामात की निगरानी के लिए इस्तेमाल होंगी, लेकिन ये खदशा भी है कि ये गाड़ियाँ छोटे मोटे जराइम को भी फ़रोग़ दे सकती हैं। शब बखैर।